السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باب الطاق میں ایک انتہائی خوبصورت یہودی نوجوان کو دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، تو نے اس نوجوان کو بے پناہ حسن دیا ہے، اسے میرے کام کا بنا دے، یعنی اسے معرفت خداوندی عطا فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کو ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ وہ یہودی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور پھر وہ نو مسلم چند دنوں کی صحبت کے بعد مقام ولایت پر بلند درجہ پر فائز ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولیوں کی شان کہ ایک پل میں مقام ولایت پر فائز کر دیتے ہیں۔ شرابی تائب ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آواز صرف شہر ہی میں اثر رکھتا ہے یا پھر اس کا اثر جنگل میں بھی ہوتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا، فلاں جنگل میں چند لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں اور انہیں اس فعل بد سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے اٹھے اور جنگل کی جانب چل دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان شرابیوں کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دے کر انہیں روکا اور فرمایا، تم مجھ سے یوں نہ بھاگو، میں بھی تم میں سے ہوں، تم میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو ہم پی نہیں سکتے، اس لیے یہاں جنگل میں چھپ کر پینے آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ شرابی رک گئے اور کہنے لگے، افسوس کی بات ہے، اب ہمارے پاس شراب باقی نہیں رہی، اگر آپ کہیں تو ہم شہر سے منگوا لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کیا تم کوئی ایسا فن جانتے ہو کہ شراب خود بخود تمہارے پاس پہنچ جایا کرے؟ وہ بولے، یہ کمال ہے۔ وہ بولے، یہ کمال ہم میں نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہیں یہ فن سکھا دیتا ہوں کہ شراب خود بخود تمہارے پاس پہنچ جایا کرے گی اور تم شراب کا مزہ چکھ سکو گے۔ وہ شرابی حیران تھے اور اسی حیرانگی میں بولے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ فن ضرور سکھائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم پہلے غسل کرو اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ۔ وہ سب گئے اور خوب اچھی طرح غسل کرنے کے بعد، اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کے بعد اور نہایت عمدہ حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب اب 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرا کام یہی تھا کہ انہیں تیری بارگاہ میں کھڑا کروں۔ اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو انہیں یوں ہی گمراہ رکھتا ہے یا پھر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ عز و جل نے
ان شرابیوں کی کایا پلٹ دی اور انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے تائب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مرید کی اصلاح فرمانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ ایک مرید کو یہ گمان ہوا کہ وہ اب باکمال ہو چکا ہے اور اسے اب اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اجتناب برتنا چاہیے اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینی چاہیے، اور پھر وہ اپنے اس گمان کے تحت اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت ترک کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ گوشہ نشینی کے دوران اس نے ایک رات نصف شب کے قریب دیکھا کہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی تجھے جنت میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کے پاس ایک اونٹ بھی تھا۔ اس مرید نے جب اس جماعت کی یہ بشارت سنی تو فوراً اونٹ پر سوار ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اونٹ نے اسے اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں ہر جانب باغات تھے اور بے شمار حسین و جمیل لوگ وہاں موجود تھے۔ ہر جانب نہریں بہہ رہی تھی اور عمدہ لذیذ کھانے اس کی چاروں جانب موجود تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور ساری رات اس جگہ پر قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے حجرے میں پایا۔ پھر چند دنوں تک اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا رہا اور اس نے خود کو خوش نصیب جانا اور مغرور ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنا حال دوسروں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا اور ولی کامل ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگ اس کے معتقد ہونے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب اپنے اس مرید کے حال کی خبر ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے خود چل کر اس کے حجرہ جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا تشریف لائے اور اس کی کیفیت دریافت کی۔ اس نے اپنی ساری کیفیت بیان کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا اب اگر تم آج رات اس جگہ پہنچو تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ یہ فرما کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ واپس لوٹا ہے۔ جب رات ہوئی اور حسب معمول نصف شب کو اس مرید کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو اس کے دل میں آپ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے بدگمانی پیدا ہوئی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کے قول کو آزمانے کے لیے اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کلمات پڑھے وہ جماعت شور مچاتی غائب ہوئی اور اس نے خود کو ایسی جگہ پایا جہاں گندگی ہی گندگی تھی اور بے شمار ہڈیوں کے ڈھیرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور گوشہ نشینی سے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ چادر فروخت کر کے طہارت خرید لی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شب اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک اجنبی شخص کو دیکھا تو اسے بلا کر اپنی چادر دیتے ہوئے فرمایا اسے گروی رکھ لو اور فقراء کے لیے 2 سیر شکر خرید لاؤ۔ 2 سیر شکر خرید لاؤ۔ وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی چادر لے کر اس جگہ سے باہر نکلا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور بلند آواز سے فرمایا اے شخص تو چادر لے جا اور یہاں ہرگز واپس نہ آنا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی چادر فروخت کر کے تمہارے لیے وقت کی طہارت خرید لی ہے اور تم میں سے ایک ایسے شخص کو تم سے جدا کر دیا جو تم میں سے نہ تھا۔ السلام علیکم۔